ہمارے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا، جس کو اسٹیٹ بینک کی آزادی کا نام دے دیا گیا، اور آج وہ اسٹیٹ بینک نہ آپ کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، اور پھر آپ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کیوں نیچے نہیں آ رہا، اوپر کی طرف کیوں جا رہا ہے، روپیہ کیوں اس کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ شاید اب حکومت کے اختیار سے ہی باہر ہو چکا ہے، اور یہ تحفہ بھی قوم کو عمران خان ہی نے دیا تھا۔ ساری سیاست اس نے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر کی۔ جتنے مقدمات بنائے انہوں نے، ایک کیس بھی کسی سیاستدان کے خلاف وہ ثابت نہیں کر سکے۔ مطلب صرف سیاستدانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا، نیب میں ان کو گھسیٹنا، اور میں کم از کم خود ذاتی طور پر تو اس بات کا مجھے مشاہدہ ہے کہ کس طرح کون سا ادارہ جس نے اپنے تمام کام چھوڑ کے میری کوئی جائیداد اور کوئی پلاٹ تلاش کرنے میں 4 سال گزارے، اور اس طرح بیہودہ قسم کی صورتحال میں انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی ضائع کیا، پیسے کو بھی ضائع کیا، اور خود اس کی یہ حالت کہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے اس کے تحت پاکستان رینکنگ میں، کرپشن کی رینکنگ میں 116 سے 124 تک پہنچ گیا۔ تو اس کے اپنی کارکردگی تو یہ ہے کہ خود بین الاقوامی ٹرانسپیرنسی نے ان کی حکومت میں 3 سے 4% تک کرپشن کے اضافے کی بات کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی۔ اور جب انہوں نے خود اپنے صوبے جہاں پر ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں، وہاں جو انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، اور جس کی زد میں خود ان کا وزیر اعلیٰ آیا، ان کے وزراء آئے، تو پورا احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا انہوں نے، وجود ہی ختم کر دیا اس کا جی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں جی کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کی، اب کہتے ہیں جی مجھ سے غلطیاں ہوئی، غلطیاں کیا ہوئی؟ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے، غلطی کی بات نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے۔ یعنی 4 سے 5 تک آپ نے وزرائے خزانہ تبدیل کیے، کوئی 5 FBR کے چیئرمین آپ نے تبدیل کیے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جو آخری اور جیسے سب سے بڑا ماہر شوکت ترین صاحب، جس ہر زمانے میں ہم نے ان کو وزیر خزانہ ہوتے دیکھا ہے، لمبے عرصے سے ہم ان کو مختلف حکومتوں میں وزیر خزانہ بنتے دیکھتے آئے ہیں، وہ اس حد تک آگے جاتا ہے جی کہ اس کا جو آڈیو وائرل ہوا ہے، ٹیلی فون کال جو اس کی وائرل ہوئی ہے، آپ نے خود سنا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر لیٹر لکھوائے IMF کو تاکہ حکومت معاہدہ نہ کر سکے جی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اتنے ذمہ دار منصب پر فائز ہونے والا شخص اس حد تک تعصب میں ڈوبا ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اب، اور پھر اس پر ملک میں وہ سیاست کرے۔ تو اپنی جو ان کی کمزوریاں تھیں، یا یہ کہ ان کا ایجنڈا یہی تھا، اور چونکہ ان کی حکومت کو ہم نے گرا دیا تو ایجنڈا نامکمل رہ گیا۔ اب وہ اس ایجنڈے کی تکمیل اس طرح بھی کرنا چاہتے تھے کہ حکومت سے باہر آ کر، اور کون سی چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 مہینوں سے جس طریقے سے وہ گلی گلی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور روز نہ کوئی بات مانتا ہے۔ اب آپ بتائیں کون سی چیز رہ گئی جی؟ وہ لیٹر کدھر گیا جو لہراتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے؟ آج اسی کو کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کے ذرا تحقیقات ہو جائے تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی غیرت کے ساتھ اس نے اسمبلی چھوڑی، کاغذ لہرا کر کہا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، باہر کی سازش ہوئی ہے، فلاں ہے، کوئی سازش کی بات نہیں ہوئی۔ امریکہ نے کہا، ان کے اداروں نے کہا کوئی سازش کی بات اس پہ نہیں ہے، اور اس کو خود وہ خط چھوڑنا پڑا۔ پھر کہا مجھے قتل کرنے کی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کس نے قتل کرنے کی سازش کی ہے بھائی؟ شاید کل پھر کہا ہے کہ
وہ ایکس وائی زیڈ کون ہے ذرا بتاؤ نا، پھر تمہیں کس نے بتایا ہے ذرا وہ بتاؤ نا۔ اس طرح اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کہ جیسے میں کوئی بہت اہم آدمی ہوں پاکستان کا، اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ آئے تھے، امپورٹڈ تھے، اور پھر آپ خود فارن فنڈنگ کیس میں آپ بین الاقوامی چور ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کی اسرائیل سے، یہودیوں سے، انڈین سے، امریکن سے مالی جو مدد آئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور ان کے ججز کے بیانات کے مطابق آپ اسٹیٹ دشمن ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ریاست دشمنی پر مبنی قرار دی گئی ہیں۔ پھر ایسے آدمی کو دوبارہ حکومت ملے؟ اگر اب مجھے حکومت ملے تو میں غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ بابا آپ نے غلطیاں نہیں کی، صرف آپ نااہل ثابت ہوئے، اور اب جب آپ نے اقتدار سے باہر آ کر ہر ہفتے کے بعد ایک نیا موقف لیا، آپ کسی ایک موقف پہ نہیں ٹھہر سکے۔ تم نے روز ایک نیا بیانیہ دیا، اور نئے بیانیے پھر اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کی، اور ہر بات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو اس طریقے سے سیاست نہیں ہوا کرتی جس طریقے سے وہ ملک میں کر رہا ہے، اور جس طرح ملک کی معیشت کو انہوں نے اپنی حکومت میں تباہ کیا۔ آج حکومت سے باہر آنے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ ملک کی تباہی کا ایجنڈا کیوں نامکمل رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور انشاءاللہ تاریخ یہی کچھ لکھے گی اس کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم بھی انہی غلام گردشوں میں زندگی گزر گئی ہے، اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے۔